کانسیپٹ آزادی کا یہ ہے کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، کہاں سر مارتے پھرو گے، ریسرچیں کرتے پھرو گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل کر دیا، حلال اور حرام بتا دیا ہے، تمہیں فریڈم کا کنسیپٹ بتا دیا ہے۔ وہ فریڈم یہ ہے کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو، تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو قرآنک کنسیپٹ آف فریڈم کی طرف آ جاؤ، سمپل ایز دیٹ۔ ادروائز ٹرائی کر لو، دیکھ لو، اگر لوگ کی لائلٹی تمہیں مل جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے تو ٹرائی کر لو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے کی ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں۔ موسٹ آف اس، ہم میں سے میجورٹی انسانیت، کافر، مسلمان، ہر کلچر کے، وہ انسانوں کی لائلٹی کے ساتھ بہت سٹرگل کرتے ہیں۔ دے لک فار لائلٹی، وفاداری، ٹھیک ہے۔ ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی، لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ کریٹ کیے؟ وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں، اس کے ساتھ ساتھ افیئرز ہوتے ہیں شادی کے بعد۔ پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ میری بیوی وفادار نہیں۔ وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے میں جلسوں میں، یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے، یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں، پرکس ہیں، پریویلیجز ہیں۔ ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لائل لوگ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لائل لوگ تھے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ جو جان تک، اپنی جان تک صرف کرنے پہ تیار ہو جاتے تھے، وداؤٹ اینی گریڈ، کوئی گریڈ نہیں، کوئی لالچ نہیں، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، سمجھیں اس کو۔ جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ پکڑ لیا، اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی، پھر اللہ اس کے ارد گرد ایسے لائل لوگ رکھ دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، ایکسٹریملی لائل۔ یہ ہے آزادی کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو کے رہ جاؤ، اور پھر ڈفرنس دیکھ لو۔ سو الحمدللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ، آل پریز از ٹو اللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہو از اللہ اینڈ وائی شوڈ وی ورشپ اللہ، وائی شوڈ وی سبمٹ ٹو اللہ، اور اللہ کو سبمٹ کر کے ہمیں کیا فریڈم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اس آیت پہ غور کریں۔ اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں کریٹر کتنا گریٹ ہے، کیا ہے کریٹر، کیا ہستی ہے وہ، اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے۔ اللہ کہتے ہیں چیپٹر 41 ورس 53، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، وی ول شو دیم، ہم انہیں دکھائیں گے آور سائنز، اپنی آیات، اپنے سائنز، ان دی ہورائزنز، آفاق میں، یونیورس میں، ہورائزن میں، کریشن آف دی ہیون اینڈ دی ارتھ میں، اینڈ وفی انفسہم، اینڈ ود ان دیم سیلز، اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے، اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے، یہ وحی حق ہے، اور یہ دین حق ہے، اسلام حق ہے، انہیں 100% شور ہو جائے گا۔ لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرا اپنا رب شہادت دے رہا؟ اللہ اکبر، فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں، اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائنس دکھا دوں گا، تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائنس دکھا دوں گا۔ آج میڈیکل سائنس کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہے۔ دا ہیومن باڈی پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے، دا ہیومن مائنڈ اور پھر ہے دا ہیومن باڈی، یہ 2 ڈاکیومنٹریز ہیں، میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جا کے، آپ ڈیلو ڈیپ کریں اپنے اندر کہ آپ کیا کریچر ہیں، آپ کا نروس سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ایک چیز صرف آج میں ڈسکس کروں گا آپ سے، ود ان یور سیلفس کے حوالے سے، ڈی این اے، انشاءاللہ آئی ول کم ٹو اٹ، ڈی این اے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے، ڈی این اے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ، لیکن کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرا رب اس بات پہ شہید ہے کہ میں تیرا کریٹر ہوں اور یہ حق ہے؟ تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج کرو، اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا تو پھر اس کو چیلنج کرو۔ سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو سناؤں۔ چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اینڈ آن دی ارتھ ہر سائنس فار دوز موقنین، کون ہے وہ جن کو یقین ہے، وہ ہے فیتھ ان اللہ، اور دنیا میں ان لوگوں کے لیے سائنس ہے،
اگر وہ دیکھیں، غور کریں، دنیا کی کریشن میں بھی، دنیا کے لوگوں میں بھی، ورائٹی آف لینگویج میں بھی، ورائٹی آف کلرز میں بھی، اور ملکوں میں، ایریاز میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے ہوئے. کن لوگوں کے لیے؟ للموقنین، جو یقین رکھنے والے ہیں، who are certain in faith، ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں، جو اندھے ہیں، وہ کہیں گے کون سے سائنس، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپے ہوئے ہیں، لیکن ماننا نہیں ہے. وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھو گے؟ کیا تم بصیرت والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ ڈی این اے کا سٹرکچر اور اس کی ورکنگ ان اٹ سیلف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیوائن سگنیچر ہے. ڈی این اے، اللہ کی کوڈنگ، اللہ کی پروگرامنگ. بایو کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم صرف آئس کا ہی اسٹرکچر لے لیں نا، برف کا اسٹرکچر لے لیں اور اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گوگل کھول کے کہ آئس کا اسٹرکچر کیا ہے، آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کرسٹلز کتنے خوبصورت شیپ کے ہیں مائکروسکوپک لیول میں. اور آئس کا اسٹرکچر ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے کتنا مختلف ہے، کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے. اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں اس کے مالیکیولز کا جا کے، جیسے ایک ایک مالیکیول اس کا سیکوینس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مجھے جو بنانے والا ہے، میرا جو کریٹر ہے، وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ مجھے بنایا اس نے. آئس کی میں نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ آئس ایک بڑی خوبصورت سیکوینس کے ساتھ اسٹرکچر ہے، لیکن اس سے بھی کمپلیکس ترین چیز کی میں بات کرنے لگا ہوں، ڈی این اے کی. ڈی این اے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کا مولیکولر اسٹرکچر کیا ہے، ڈی این اے کا سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہوتا کیا ہے؟ ڈی این اے ہماری باڈی میں، ہمارے سیلز میں ایک ایسی چیز ہے، ایک کیمیکل ہے، سٹرینڈز ہوتے ہیں، سٹرینڈ ٹائپ اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے دھاگے آپس میں جو ہے وہ مکس اپ ہوئے ہیں اور سٹرینڈ بنا رہے ہوں. ڈی این اے کے اندر ہماری ساری انفارمیشن ہے، ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا، ہمارے بال کیسے ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، سلکی ہوں گے، اسٹریٹ ہوں گے، ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر، ہماری انگلیوں کا، ہمارے فنگر ٹپس، ایوری تھنگ اے ٹو زی. ڈی این اے از دا کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز بنتے ہیں. ایک سیل، اس میں ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے ہیومن باڈی کے، اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیشوز بناتے ہیں، اور پھر وہ آرگنز بناتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مکینیکل ہیومن بینگ کھڑا ہو جاتا ہے. کس طرح؟ ہاؤ کم از دس پاسبل؟ ڈی این اے کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 2 نینو میٹر. 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں، نینو ہوتا ہے 10⁻⁹. 2 نینو میٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ میں ہیومن ہیئر پکڑوں، ایوریج ہیومن ہیئر، یہاں سے اتار کے ایوریج ہیومن ہیئر، ڈی این اے سے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائمز بگر. ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے وہ ڈی این اے سے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں، ڈی این اے کے ایچ سٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے، یہ ڈی این اے، اس کے سٹرینڈز ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو انکوائل کر دیں، انکوائل سے مراد ہے اس کی گرہ کھول دیں، تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں، ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ کا ہوگا، 3 میٹرز کا اور 6 فیٹ کا. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے؟ 6 فیٹ ڈی این اے. یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں، بہت کامن ہے، گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. اگر ہم ڈی این اے کی گرہ کھول دیں، دھاگے ٹائپ ہوتے ہیں نا، اور اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک، تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز دور ہے، 93 مائلز اوے، 93 ملین مائلز اوے فرام دا سن. 93 ملین مائلز دور ہے سورج سے ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے اگر اس کو کھول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر چیز موجود ہے. یہ کس نے اس کو گرہ لگائی، اس کو سٹرینڈز کس نے دیے، وہ سٹرینڈز ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں، وہ سٹرینڈ کے اندر انفارمیشن کیسے ہے، وہ کس نینو سکیل پہ کوڈنگ چل رہی ہے، پروگرامنگ چل رہی ہے. ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک 3 ڈائمینشنل، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، 3 ڈائمینشنل مالیکول ہے، اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ. سیلف ریپلیکیٹنگ سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کاپی کر کے اور ڈی این ایز بناتا رہتا ہے. اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی ہو کر بنتا ہے تو اس ڈی این اے کو چیک کرنے کے لیے کہ اس میں ایگزیکٹ پچھلی والی انفارمیشن اور وہی سیلف ریپلیکیٹنگ سٹرکچر ہے کہ نہیں ہے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز میں ایک چیز بنائی ہے, ایک پروٹین بنایا, اس کا نام ہے انزائم. وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی این اے میں ٹریول کرتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں ہم جاب پہ, ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے نیوز پیپر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو کہ یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں کہوں گا آپ ایڈٹ کر دیں اس کو. یہ جو انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں ڈی این اے کو. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اللہ نے سیلف ڈیفense میکانزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ود ان نینو سیکنڈز سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. یہ ود ان ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی انسان کے سیلز اور ٹیشوز بن رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ڈی این اے ایٹ گروتھ ہوتا ہے, سیلف ریپلیکیٹنگ ہوتا ہے. یہ سارا میکانزم جو چل رہا ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ سب نیچرل سلیکشن سے بن گیا. انسان کہتا ہے یہ سب ایک دھماکے سے بن گیا, ایوولوشن ہوئی اور بس بائی چانس بن گیا. میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف اگر آپ دیکھیں, میں گاڑی پہ ریسرچ کر رہا تھا جی یہ والی لوں یہ والی لوں, تو گاڑیوں کے فیچرز دیکھے کہ اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں سیلف ڈیفenس میکانزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگے گی اچانک خود ہی بریک لگا لے گا, اور یہ ہائبرڈ 2 جب انجن شفٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سیلف ڈیفenس میکانزم ہے, پیٹرول کو کیسے سیو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ویزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑیز یہ خود سے بن گئی ہیں. کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے, کسی انجینئر نے بیٹھ کے ذہن لگایا ہے, اس نے پورا سیلف ڈیفenس میکانزم لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکس ترین کریچر ہے انسان, اور اس سے بھی کمپلیکس کائنات. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ تم زیادہ کمپلیکس ہو کہ کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ زیادہ کمپلیکس ہے. اللہ نے تو انہیں بنایا, تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل سلیکشن سے بن گیا, انسان جو ہے وہ خود بن گیا. وائی, واٹس دا پریمس بیہائنڈ دس, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, کیا پروف ہے اس کے پیچھے کہ یہ ٹریلین آف سیل جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہیں آپس میں. ہمارا نروس سسٹم, ان میں جو ڈیفenس میکانزم لگا ہے, جو وائٹ بلڈ سیلز اللہ نے رکھے ہیں جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں, جو فائٹ کرتے ہیں فورن باڈیز کو ہماری باڈی میں, وہ کس نے رکھ دی ہیں, ان کو کون میسج دیتا ہے, کون کس نے یہ کوڈنگ کی ہوئی ہے ساری کی ساری. سو لوکنگ ایٹ دا ڈی این اے, it is impossible to think کہ such sophisticated design and information could come from million of years of evolution یا million of years of natural selection. It is absolutely impossible. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کے الفاظ ہیں. ابھی میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, میں ان کا لیکچر سن رہا تھا اور اس کے الفاظ ہیں یہ کہ یہ پاسبل ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن اور نیچرل سلیکشن سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بن سکتی ہے. ڈی این اے کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ اٹ از دی ڈینسسٹ اسٹوریج میکانزم نون ان دا یونیورس. ڈی این اے اور یو ایس بی 32 جی بی, آج کل چلو 256 جی بی کی یو ایس بی آ گئی ہے. ڈی این اے میں کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے؟ ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے, پن جو ہوتی ہے جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں, جو پن ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہے, اگر ایک پن ہیڈ ایکویلنٹ ٹو اے پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں لے لوں تو اس کے اندر جو انفارمیشن آ سکتی ہے اٹ از ایکویلنٹ ٹو دی نمبر آف بکس 500 ٹائمس. ارتھ سے لے کے مون تک جو ڈسٹینس ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 500 کریں, اور اس ہائٹ پہ, اس ڈسٹینس پہ آپ کتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں. بلین آف بکس, بلین سے بھی زیادہ بکس. ان بکس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز آپ ڈی این اے میں انکوڈنگ کر سکتے ہیں. کتنا والیوم آف ڈی این اے, ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے لے لیں, اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن آ سکتی ہے, جتنا ڈسٹینس ارتھ سے لے کر مون تک ہے, ملٹیپلائی بائی 500, اس ہائٹ پر کتابیں رکھ دو ون ابو دی ادر. وہ ساری کتابوں کی انفارمیشن پن ہیڈ والیوم آف ڈی این اے میں آ سکتی ہے. اس پہ اگر کوئی مزید ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو آج ہی جا کر پڑھ لیں کہ کیسے, ہاؤ کا. sciencealert.com ایک ویب سائٹ ہے, sciencedigest.com, اس پر یہ انفارمیشن ساری آپ کو مل جائیں گی کہ ہاؤ از دس ایون پاسبل. یہ کوڈنگ, یہ انفارمیشن, یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس نمبر 68 میں, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills. اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا ہے,
whatever is best for them and he chooses for mankind whatever is best for them. اور وہ انسانوں کے لیے وہ بناتا ہے جو اسے پسند ہے. انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفینس میکانزم دیا ہوا ہے, ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لمٹلیس از گاڈ ان ہز گلوری, سبحان اللہ, لمٹلیس ہے اللہ اپنی گلوری میں. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اور ہائی ہے, ایگزالٹیڈ ہے above whatever they associate with him. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اللہ تعالیٰ بھی کسی کو شریک کرنا پسند کرے گا جو اتنا زبردست کریٹر ہے, جس کی اتنی پرفیکٹ کریشن ہے, جس نے ڈی این اے بنا دیا, جو ایک سیل سے ٹریلین آف سیلز کو ایمرج کراتا ہے. کیسے پتا ہے ایک سیل کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں, اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں ہیومن بینگز میں. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے, جو ٹریلین سیلز ہیں وہ سارے سیم نہیں ہیں, چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ہر سیل کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اس میں ایک الگ انفارمیشن ہوتی ہے ڈی این اے کے حوالے سے. تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں, اور ایچ ون از سو کمپلیکس. یہ نینو کیمیکل مشینری وچ از بیونڈ آور امیجنیشن, وچ از بیونڈ آور کمپریہنشن. اور اس نینو کیمیکل مشینری میں ایک ایسا مینول سسٹم اور پرفیکٹ سسٹم آف انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے, جو ہماری باڈی کو انسٹرکشن دے رہا ہے, جو ہماری باڈی کے میکانزمس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ بائی چانس بن گیا. کیا یہ ساری چیز نیچرل سلیکشن سے بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ کے پیچھے ایک انجینئر ہے, اس کی پروگرامنگ کے پیچھے ایک کمپنی ہے, لیکن انسان کی کریشن کے پیچھے اور کائنات کی کریشن کے پیچھے کوئی نہیں ہے. بائی چانس ہے, نیچرل سلیکشن ہے, دھماکے سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز, لیکن میرا تو خیال ہے وہ شخص پاگل کہلائے گا, یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں کہتے ہیں, آیت نمبر 12 سے 14, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا من طین, این ایکسٹریکٹ آف کلے, مٹی سے. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین, then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. اس کے بعد ہم نے اسے ایز اے sperm ایک فرم لاجنگ میں, ووم میں رکھا انسان کو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما, then we made the sperm drop into a clinging clot. اس کے بعد اللہ نے اس نطفے کو علقہ میں تبدیل کیا. علقہ کا مطلب ہوتا ہے something which clings, کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے, وہ لیچ لائک سبسٹنس بھی ہوتا ہے, اور علقہ کا مطلب لیچ لائک سبسٹنس بھی ہے, وارم لائک سبسٹنس. علقہ کا مطلب ہے something which clings, اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی ہے. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ, روٹ ورڈ پہ وہ جو ہے بالکل پوری اترتی. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا, اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش, اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا, ایمبریو سے فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونس اینڈ وی کورڈ دا بونس وتھ فلیش. کے بعد بونس کو فلیش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کور کیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اینڈ وی کورڈ دا بونس وتھ فلیش اینڈ دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا, سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن دس, کتنے پیریڈ میں؟ 9 months میں. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے, ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 months میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریلین آف سیلز, جس میں انکوڈنگ ہے, انفارمیشن ہے, اس کا نروس سسٹم ہے, اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس کے آرگنز ہیں, اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے, اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ آف کریٹر, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کریشن میں, جیسی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے میں آپ کے سامنے آیات رکھنا شروع کرتا ہوں. یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا اسٹوڈنٹس کو, سورہ روم ماشاءاللہ آج کل پڑھا رہا ہوں میں. اس میں مجھے یہ جو پیسج نظر آیا, میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پر بیٹھ کر سوچتے ہیں, ایک تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ.
वर्स 22 से शुरू करते हैं, वमिन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिल आलमीन। एंड ऑफ हिज साइंस, और उसके साइन में से, उसकी आयात में से तख्लीक कायनात है, यानी कि क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड द अर्थ, एंड द डाइवर्सिटी ऑफ योर लैंग्वेजेस, और आपकी लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पर्शियन बोलता है। बच्चा जो है वो विद इन 2 ईयर क्या क्या लफ्ज़ सीख जाता है, क्या क्या लैंग्वेज सीख जाता है। हाउ कम? किसने उसको लैंग्वेज की कैपेबिलिटी दी है? किसने आपको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपके दिमाग में वर्निक्स एरिया ही ना होता जो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है, आप लैंग्वेज कैसे कॉम्प्रीहेंड कर लेते? अगर आपके ब्रेन में ब्रोकाज एरिया ना होता, आप बोल ही नहीं सकते, आपकी जुबान ही नहीं हिलनी थी, आपकी स्पीच ही नहीं होनी थी। अगर आपके माइंड में, आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ही ना होता तो आप इंतहाई बेवकूफ़ क्रिएचर होते, जैसे जानवर होता है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स वो चीज़ है जो आपको इंसान बनाता है, जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी एंड दी एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए फेमस है, मतलब जो कि उसके लिए जाना जाता है। और जब बंदा शराब पीता है तो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स लॉक हो जाता है। रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, वो सेंसेस खो देता है। जब प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स गया तो इंसान दरिंदा बन जाता है। और आशिक का भी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। ये मेरी रिसर्च है। जब बंदा इश्क में पड़ जाता है और उसकी जिद लग जाती है कि मैंने यहाँ शादी करनी, तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं समझा सकती, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स बंद हो जाता है। क्योंकि वो जो केमिकल उस टाइम पे रिलीज़ हो रहे होते हैं, डोप रिलीज़ हो रहा होता है, वो इतनी मिकदार में रिलीज़ हो रहा होता है कि प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स बेचारा अपने आप को लॉक लगा लेता है कि ये बेचारा मारा ना जाए। तो एनीवे, इसलिए आशिक को समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन की और अल्लाह ताला की पावर की अक्कासी करती हैं। तख्लीक कायनात इन दी हेवंस एंड दी अर्थ, सोचने अगर आप बैठें, तदब्बर करने बैठें अपने रब पे, अपने क्रिएटर पे कि वो कितना ऑसम है, वो कितना ज़बरदस्त है। जब हमारे सामने रोनाल्डो आ जाए, आज बच्चों के सामने मेसी आ जाए, तो आपने देखा है वो स्टेडियम में क्या करते हैं? वो इस तरह हाथ करके यूं 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 करते हैं। क्यों करते हैं? लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, लिटरली प्रोस्ट्रेट करने लगते हैं कि यार क्या ऑसम, मतलब इसकी गेम क्या है, अमेजिंग। तो अल्लाह के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की किस तरह अल्लाह ने हेवंस को खड़ा किया हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हैं, ब्लैक होल्स का क्या पर्पज़ है, ब्लैक होल किस तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में अल्लाह ने रखा हुआ है और उसका एक ख़ास पर्पज़ है उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का। फिर पता नहीं कितनी डायमेंशंस हैं कायनात में, हर डायमेंशन में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो है वो रूल, अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। हर हेवन में 7 हेवंस हैं, वहाँ अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के डोमिनियन से निकल सके, जो अल्लाह ताला की पावर को बाईपास कर सके। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इमेजिन कर लें कायनात में, क्वांटम फिजिक्स से लेकर रिलेटिविटी की आप बात कर लें, आप पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर लें, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर लें, ये क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ क्या हम देखते नहीं है? किस सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है सब कुछ। 1 इंच भी अगर अर्थ अपने एक्सिस से हिल जाए, अगर मून 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी अर्थ के एक्सिस से थोड़ा सा हिल जाए तो सुनामी आ जाएगी, सारे समंदर बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में। क्योंकि ये सारी चीज़ मून की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही, वेव्स जो है ये मून की ग्रेविटी बना रही है। क्यों हम नहीं सोचते ओजोन लेयर किसने खड़ी कर दी? क्यों हमें समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो प्लानिटरी सिस्टम बनाया है, जो गैलेक्सी का पूरा सिस्टम बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटरस्टेलर पूरी कायनात हमें नज़र आ रही है, स्टार्स का पूरा एक रोल है, हर चीज़ सस्टेन कर रही है लाइफ को, हर चीज़ अल्लाह की हम बयान कर रही है। क्यों हम नहीं सोचते इस पर? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स देखें, नेशनल जियो की डॉक्यूमेंट्री, ब्लैक होल एपोक्लिप्स देखें आप, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। कभी रिसर्च करने बैठे एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर कि हमारी नोन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं और क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें हैं। कभी इस पर रिसर्च करने बैठे पैरेलल यूनिवर्स में, कभी डायमेंशंस पे रिसर्च करने बैठे, कभी स्पेस टाइम पे रिसर्च करें, टाइम क्या है, टाइम 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन से ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, 6 डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशंस का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर सामने नज़र आ जाएगी। और फिर भी अल्लाह ताला की हम बयान नहीं करते, फिर भी हम सजदा करते, ये नहीं सोचते हम किसको सजदा करें। तो इनमें इनके लिए साइन है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक में आसमानों और ज़मीनों के, वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और इनकी ज़बानों में। अब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनती है। देखें,
ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس ہیں اور یہ تینوں لائن میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں, سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے. یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے. وارنکس ایریا جو ہے یہ اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے. اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو جائے کریں مسجد میں, کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہوا. اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی. سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے, لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے اور ود ان نینو سیکنڈس کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے, اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں کہ میں بول رہا ہوں, میں تیزی سے بول رہا ہوں, میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے. اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ